بات کر رہا ہوں مائننگ کے بچوں سے. ظاہر ہے میرے پاس ایک کلاس میں مائننگ کے ہیں. مائننگ کے بچے جو ہے اسائنمنٹ بنائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میری نظر میں، میری نگاہ میں. مائننگ کے انجینئرز، آپ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جیسے کہ مسجد نبوی کا میں نے آپ کو بتایا، اس کے ساتھ جنگ خندق میں خندق کھودی گئی زمین، ٹھیک ہے، تو وہ جو اس حوالے سے بطور انجینئر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت طیبہ کو آپ کس طرح سمجھ رہے ہیں، اپنے اساتذہ سے بھی بات کریں، اپنے ظاہر گھر میں جو آپ کے والدین ہیں، اپنے خاندان میں جو پڑھے لکھے ہیں، ان سے آپ بات کریں. اور اس میں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لے لیں کہ اس عہد میں، ان حالات میں اللہ کے نبی نے ظاہر مدینے کے اندر بیٹھ کے جنگ لڑنے کا فیصلہ نہیں کیا، بلکہ مدینے کے باہر خندق کھدوائی. تو یہ جو اقدام تھا، اس حساب سے ظاہر ہے آپ انجینئر ہے، زمین کے حوالے سے، پہاڑ کے حوالے سے، جو کہیں پہ بھی آپ میپنگ کرتے ہیں، تو اس میں جو آپ دیکھتے ہیں ہر عہد کے حوالے سے کہ اس عہد میں کنسٹرکشن کس طرح ہوئی، اور اس عہد میں، اس دور میں ہم جس میں زندگی گزار رہے ہیں، یہاں پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، اس حوالے سے آپ کا ایک ویو ہوگا نا، ایک پوائنٹ آف ویو ہے، اس حساب سے آپ سیرت پہ آپ اسائنمنٹ لکھیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے مائننگ والے؟ اور اردو کے گروپ اے اور بی کے لیے اسائنمنٹ جو ہے آپ ترتیب دے دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ظاہر خطبات ہیں، جو وقتاً فوقتاً، جیسے کہ جنگ بدر میں جو کفار مشرکین کے جو سردار مارے گئے تھے، تو وہاں جو اللہ کے نبی نے خطبہ دیا ہے، وہ خطبہ آپ جو ہے، یعنی ظاہر ہے اس میں وہ ادب کا ایک شاہکار ہے، ٹھیک ہے. یا اسی طریقے سے مدینے میں آ کے آپ نے جو یہود آباد تھے اور مسلمان، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آپس میں انصار اور مہاجر کو بائی بانی، یعنی اس طرح بہت سارے، یعنی آپ کی ہجرت سے لے کے آپ کی وفات تک مختلف خطبات، مختلف کوئی خطوط ہیں، اور وہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ اس میں بنیادی طور پہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ خطوط ہیں، ادب ہے، اس میں الفاظ ہیں، ٹھیک ہے. ان پہ آپ اپنے عہد میں جو اردو میں آپ پڑھ رہے ہیں، یعنی مختلف جو مضامین آپ پڑھ رہے ہیں، اس کے ساتھ کمپریزن کرا دیں کہ ادب کے اندر جو ہے جو ایک جملہ ہوتا ہے، خوبصورت جملہ، اس کا جو حسن ہے، اس کی خوبصورتی، مثلا یہ بہت خوبصورت جملہ ہے، کیوں کہتے ہیں، اس میں کن چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے. ظاہر ہے اردو میں آپ پڑھتے ہیں تو اس تناظر میں آپ لکھیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبات میری نگاہ میں. اردو والو، آپ اسائنمنٹ بناؤ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میری نگاہ میں. میری سے مراد آپ جو بھی ہیں، امتیاز علی ہیں، نبیلہ ہیں، یہ جو میرے سامنے نظر آ رہے ہیں، ہدایت اللہ ہے، تو آپ لکھیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط میری نگاہ میں. تو آپ ظاہر ہے اردو کے طالب علم ہیں، تو آپ نے اردو میں جو پڑھا ہے، خوبصورت جملہ، خوبصورت کلام، خوبصورت شعر کیوں کہتے ہیں، آپ کو سمجھایا ہوگا نا آپ کے اساتذہ نے. خوبصورت جملہ میں ایک جملہ خوبصورت ہے تو اس میں کن چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کو خوبصورت کہا جاتا ہے. تو جملہ اگر خوبصورت کہتے ہیں تو جملے کی خوبصورتی میں کیا خیال رکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر الفاظ کا، یعنی حسن ترتیب کا خیال رکھا جاتا ہے نا، جس کی وجہ سے جملہ خوبصورت ہے. اسی طریقے سے عمدہ شعر کہا تو عمدہ شعر تو ہر کوئی کہتا ہے،
لیکن ایک بندے کے شعر آپ کو اچھے لگتے ہیں، اس میں کن چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ شعر اچھا لگتا ہے؟ تو آپ اردو کے طالب علم ہیں تو آپ کو سمجھایا جاتا ہے نا کہ اردو میں یعنی حسن کلام کیا ہے، تو وہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خطبہ، کوئی خط جو آپ کے تاریخ کے اندر سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہے، اس کا ٹرانسلیشن بھی موجود ہے، آپ اسے پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد وہ خطبہ آپ لکھیں، لکھنے کے بعد نیچے آپ لکھیں اس خطبے میں یہ صفات ہیں، خوبصورتیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ خطبہ مجھے اچھا لگتا۔ سنو، یہ جو نینو ٹیکنالوجی ہے آپ کی، اس میں ظاہر ہے کیمیکل کو متعلقہ جگہوں پہ پہنچانے کے لیے جو ٹیکنالوجی یوز ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں نا؟ اچھا، تو ہم اس میں ظاہر ہے آپ لوگ اویئر ہیں، ہم کیمسٹری کے بچوں سے یہ گزارش کریں گے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ پہلو، جیسے کہ جب آپ مدینے میں تشریف لائے تو آپ نے مہاجر اور انصار کو بائی بائی بنایا۔ بنانے کے بعد مہاجرین کی جو ان کے پاس جو فن تھا، جو نالج تھی درختوں کے حوالے سے، پودوں کے حوالے سے، تو مدینے کے اندر ظاہر انصار کے پاس زمینیں تھیں اور یہ بنجر پڑی ہوئی تھی، تو ان مہاجرین نے آ کے انصار کی ان زمینوں کو آباد کیا۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ جو درخت ہے، خصوصاً کھجور ہے، اس میں میل اور فیمیل کی آپ کو پہچان تھی، ٹھیک ہے نہیں؟ تو وہاں جو مہاجر تھے انہیں بھی یہ چیزیں آپ سمجھاتے تھے، دکھاتے تھے، جیسے کہ آج کل ہمارے ہاں بھی پیوند کاری کا جو سلسلہ ہوتا ہے، اس میں آپ یہ دیکھیں جو درخت ہے اس میں پھل نہیں آتا ہے تو ایک ماہر کو بلاتے ہیں، وہ آ کے اس میں پیوند کاری کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس میں اچھا پھل ہمیں کھانے کو نصیب ہوتا ہے۔ تو سیم یہی چیزیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ تو آپ جو بچے ہیں جو پھولوں کے حوالے سے، پودوں کے حوالے سے جانتے ہیں، وہ اپنے اسی نقطۂ نظر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ پہلو دیکھیں اور اس میں اپنے بزرگوں سے، اپنے کتابوں سے یا جو ہے نیٹ سے سرچ کریں، وہ ڈیٹا موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی بنجر زمینوں کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے مہاجرین کی جو تربیت کی، ان کی ذہن سازی کی، اس سے معاشرے میں کس طرح خوبصورتی پیدا ہوئی، اور آج ہم بھی اپنے علاقوں میں اسی پہلو کو، سیرت کے اسی پہلو پہ ہم کام کریں تو ہمارے گھروں میں، ہمارے علاقوں میں کس قسم کے فائدے ہمیں میسر ہیں، اس پہ آپ اسائنمنٹ لکھیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیمسٹری کے جو بچے ہیں ان سے میں نے یہی گزارش کی، آپ جو ہے نا بات کو پھر مشکل نہ بنائیں، آسان میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے، وہ یہ ہے چاہے آپ کا جو کیمسٹری میں آپ کا نینو ٹیکنالوجی ہو، ظاہر ایک غذا جو ہے، مثلا میں مثال دیتا ہوں، ہمارے جسم کے کسی حصے میں درد ہو اور دوائی وہاں پہنچانی ہو تو آپ کیپسول استعمال کرتے ہیں، ظاہر ہے وہ کیپسول میں باہر جو جلی ہے وہ اس کے اندر وہ دوائی میں موجود ہوتی ہے، وہ وہاں جا کے وہ پھٹ کے مندمل ہوتی ہے، وہ کیمیکل ہے، وہ جو ہے وہاں پہ ڈیزول ہوتا ہے اور وہ دوائی وہاں اثر کر جاتی ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ یہ چیز جو ہے یہ چیز آپ کے ساتھ جو ڈاکٹرز ہیں، جو بی فارمیسی جنہوں نے پڑھی ہے، دوائیوں پہ جو کام کرتے ہیں، وہ آپ کی ٹیکنالوجی سے، آپ کی صلاحیت سے فائدہ اٹھا کے اپنی دوائی کو متعلقہ جگہ تک ترسیل پہنچانا، یعنی آج کی زبان میں جو راکٹ جو ہوتا ہے اس کے تھرو جو ہے اسپیس تک جاتے ہیں، سیم اسی طریقے سے ہمارے وجود کے مختلف حصوں میں آپ لوگ اپنی اس ہنر کی وجہ سے راکٹ کا کام جو ہے دے رہے ہوتے ہیں۔ تو کوئی بچہ جو ہے اس حوالے سے سوچے، کوئی بچہ پودوں کے حوالے سے سوچے، ظاہر ہے غذا ہم کھاتے ہیں
تو وہ غذا پیٹ میں جاتا ہے تو فوراً ہی پیٹ پھولنا نہیں شروع ہوتا ہے. بعض غذائیں ایسی ہیں جو پیٹ میں پہنچتی ہیں پیٹ پھولتا ہے، بعض غذائیں ایسی ہیں پیٹ نہیں پھولتا ہے. دیکھیں نا، اسی طرح جو آرگنس ہیں اس کے اندر جو چیزیں پہنچتی ہیں اس حوالے سے بھی آپ، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گرم کھانا کھانے سے منع فرمایا کیونکہ اس سے بہت ساری جو ہے نقصانات ہیں. تو یعنی جو پہلو آپ مناسب سمجھتے ہیں اپنے میجر سبجیکٹ میں آپ نے پڑھا ہے، جو آپ اس کو آپ نے سمجھا ہے، اسی تناظر میں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لے لو. اس میں ضروری نہیں ہے کہ ایک بندے نے لکھا آپ ایز اٹ از اس کی کاپی کریں، بلکہ آپ جو سمجھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فلاں جگہ پہ ایسا واقعہ ہوا تھا، اس سے یہ پہلو نکلتا ہے. میں کیمسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں تو میری نگاہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے یعنی پہلو، یعنی سیرت کا یہ جو پورشن ہے اس سے یہ پہلو سامنے آتا ہے میرے سبجیکٹ کے اعتبار سے، تو آپ اس پہ لکھ سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آئیے ارتھ سائنس کے بچے. ابھی صبح میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس میں بیاق ٹی وی میں. یہ جو جٹیال سے برمس کی طرف آتے ہوئے پورے مناظر میں نے دکھائے ہیں. ارتھ سائنس کے عظیم لوگوں، آپ جو ہے کم از کم اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو جیسے کہ آپ پڑھتے ہیں غار حرا کا پورا واقعہ آپ پڑھتے ہیں، اور اسی طریقے سے بچپن میں آپ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس میں رہ رہے تھے، ظاہر دیہات میں رہ رہے تھے. اور اسی طریقے سے شیب ابی طالب کا جو آپ نے 3 سال محصوری آپ نے گزاری وہاں پہ، جب کفار مکہ نے بائیکاٹ کیا تو وہاں 3 سال آپ محصور رہے. اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف تبلیغ کی غرض سے وہاں گئے طائف کی طرف. تو یہ جو بہت سارے مناظر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے، ان تمام واقعات کو یعنی آپ ایز اے ارتھ سائنس کے اسٹوڈنٹ کے طور پہ آپ دیکھیں کتنا مشکل ہے پہاڑ پہ چڑھنا. پہاڑ پہ چڑھنے کے لیے انسان کن کن چیزوں کا خیال رکھتا ہے، اور اسی طریقے سے برف پہ چلنے کے لیے انسان کن کن چیزوں کا خیال رکھتا ہے. جو گرم ایریاز ہیں اس میں کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں، اور ٹھنڈے ایریا میں کون کون سی چیزیں. دیکھو نا، نیچر ہے. تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر تبلیغ کے لیے جب نکلتے تھے تو وہاں غار حرا کی طرف جانا، طائف کی طرف جانا، اور وہاں ان پوزیشنوں کو آج کی زبان میں جو آپ پڑھتے ہیں اپنے سبجیکٹ میں، تو انہی چیزوں کو سامنے رکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پورے آپ کی جو سیرت ہے، چاہے وہ غزوہ خندق ہو، خیبر ہو، پھر جو ہے فتح مکہ ہو، بیچ میں ٹریولنگ کا ہو، پھر بیچ میں تجارت کے لیے شام تک جو جانا، دیکھو آپ کے پاس اتنا وسیع میدان ہے. تو اس میں سے اپنے سبجیکٹ کے اعتبار سے جو چیزیں آپ انوائرمنٹ کے اعتبار سے جو پہاڑوں کے حوالے سے آپ پڑھتے ہیں، ٹریکنگ کے حوالے سے پڑھتے ہیں، اچھا تو اس چیز کو سامنے رکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ آپ لکھیں. کوئی مشکل تو نہیں ہے.